نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ بِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج 26 صفر المظفر اور 23 ستمبر سن 2022 کا دن ہے، اور ایک دن پہلے یعنی 25 صفر المظفر 1444 ہجری، تو 25 صفر المظفر یہ یوم عرس ہے حضرت سیدی و مرشدی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چونکہ ان کے عرس پاک کو ایک دن گزرا ہے، تو آج ان کی دینی خدمات پر اور ان کے کمالات علمی پر اور ان کی زندگی نے جو اہل سنت کو دیا، میں نے ضروری سمجھا کہ آج جمعہ کے دن اس چیز کو موضوع بنا کر گفتگو کی جائے۔ میں نے بہت کمی محسوس کی ہے اہل سنت کے سٹیجوں پر اور اہل سنت کی خاص کر مسجدوں میں، کہ جب بہت سارے مقدس اذکار مسجدوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ کا جو ہماری عقیدت کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مسجدوں میں جب ان کا یوم عرس آتا ہے تو ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں اور اہل بیت اطہار میں اور ائمہ دین میں جب ان کے ایام آتے ہیں تو مسجدوں کے اندر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے جو میری ایک ریسرچ کے مطابق جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، اہل سنت کی مساجد بہت زیادہ ہیں، لیکن کئی مسجد اہل سنت کی ایسی ہیں کہ اس مسجد کے اندر سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی کا کبھی نام بھی نہیں لیا گیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطیب نے ان کی سیرت کو اور ان کی علمی خدمات کو نہ تو پڑھا، نہ کبھی یہ ذوق پیدا کیا۔ تو کیا ہوا؟ جب خطیب نے ہی نہیں پڑھا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلنا تھا؟ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ دو چیزوں کو بہت ساری اہم چیزوں کے ساتھ زندہ کیا جانا چاہیے۔ ایک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، اور دوسرا آپ کا فکر۔ یہ دو چیزیں اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ سبق ہے آج کا۔ اگر اہل سنت چاہتے ہیں کہ ایک لڑی میں پروئے رہیں، منتشر نہ ہوں، ایک لڑی میں رہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں تسبیح کی خوبصورتی، جب تک وہ دھاگے کے اندر موتی پروئے ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ تسبیح ہے اور وہ خوبصورت لگتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جتنے بھی موتی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ موجود ہیں اور اکٹھے ہیں۔
اور اگر تسبیح کا دھاگا کاٹ دیا جائے اور جتنے بھی موتی ہیں وہ سارے کے سارے بکھر جائیں تو اب اس تسبیح کی خوبصورتی بھی گئی اور یکجہتی بھی گئی۔ اہل سنت کبھی بھی منتشر نہیں ہو پائیں گے اگر فکر امام احمد رضا خان بریلی کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نظریے کو پرموٹ کریں گے تو اہل سنت کو کوئی گرم ہوا برباد نہیں کر سکتی۔ اہل سنت میں کبھی نظریاتی اختلاف نہیں ہو سکتا، اہل سنت کے اندر کوئی علمی انتشار نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ پیمانہ چھوٹ گیا تو پھر اتنی دراڑیں اہل سنت میں پڑیں گی کہ پھر شرازہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج بھی اہل سنت میں آپ دیکھتے ہیں اہل سنت سے جو چند لوگ جدا ہوئے ان کی بیماری صرف یہ ہے کہ انہوں نے تعلیمات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو قبول نہیں کیا، حالانکہ اس کی قبولیت کی اگر ایک بڑی وجہ اعلیٰ حضرت خود ہے تو اسی طرح ایک بڑی وجہ اہل سنت کے سواد آدم کا فکر اعلیٰ حضرت کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس فکر کو ماننا ہے۔ تو جب ساری اہل سنت اعلیٰ حضرت کی دی تعلیمات پر اکٹھی ہے تو جو لوگ ان تعلیمات سے ہٹے وہ اہل سنت میں رخنا ڈالنے والوں میں سے ہوئے، ان کی طبیعتیں رفض کی طرف مائل ہوئی، ان کی طبیعتوں میں اہل بیت کی محبت کا رنگ تو رہا پر صحابہ کی محبت کا رنگ ختم ہو گیا۔ اہل سنت یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف ایک ذکر کرے، نہیں، آپ دیکھتے ہیں بڑے مذاہب ہیں وہاں پر ایک ذکر ہوتا ہے، یعنی کچھ ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ شیعہ علماء کو دیکھیں تو ان کے ہاں ذکر اہل بیت تو ہوتا ہے پر ذکر صحابہ وہ نہیں کرتے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی ذوات طیبات کے اوپر اتنے الزام لگائے ہیں، وہ تو قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو پتہ چلیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے انہوں نے صحابہ کرام کی محبت کو پرموٹ کیا پر وہ اہل بیت کی محبت سے دور رہے، اور بچ کون گئے؟ بچ وہ گئے جو فکر رضا پہ قائم رہے، بچ وہ گئے جو تعلیمات امام احمد رضا خان پر جمے رہے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ ہاں، وہ جو اہل بیت کا ذکر بھی شان سے کرتے ہیں اور صحابہ کا ذکر بھی عظمت سے کرتے ہیں، ان کو سنی کہتے ہیں، وہی فکر امام احمد رضا خان پہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے، یہ جملہ پھر دہراتا ہوں، آج کے دور میں اہل سنت کی اجتماعیت کے لیے، اہل سنت کی یکجہتی کے لیے، اہل سنت کو اکٹھا رکھنے کے لیے، اہل سنت میں دراڑیں پڑنے سے روکنے کے لیے، اہل سنت کا شرادہ بکھرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فکر رضا کو عام کیا جائے، تعلیمات امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو عام کیا جائے۔ اس لیے آج ان کا یوم عرس ہے تو میں نے چاہا کہ آج ان کے موضوع پر گفتگو کی جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری گفتگو کرنے سے یہ آگہی لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے مقدس اور پاک ذکر کرتے ہیں، ان پاک اذکار میں سے یہ ایک ذکر پیچھے کیوں رہ جاتا ہے۔ جب ہماری سنیت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے تھے ہندوستان میں اور نظریات کو تقسیم کیا جا رہا تھا، کہیں نبوت کی شراکت کے نام کا فتنہ بپا ہو گیا اور کہیں شرک و بدعت کے نام پر میلاد کو شرک کہہ دیا اور کسی نے انگوٹھے چومنے کو شرک کہہ دیا، کوئی قبر پہ جا کے کسی نے فاتحہ پڑھی تو اس کو مشرک کہہ دیا۔ تو نظریاتی طور پر لوگوں کو ذہنی طور پر منتشر کیا جا رہا تھا
اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کلندر پیدا کیا، مرد کلندر پیدا کیا جس نے علمی سطح پر اہل سنت کے عقیدے کے تحفظ کے اندر جو علمی جنگ لڑی ہے، علماء علم قیامت تک اس کو بھلا نہیں پائیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی اتنی مصروف ترین زندگی بسر کی کہ اپنی زندگی کے اندر تب جب قلموں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے گا، تب جب قلموں سے، قلم اور دوات کے ساتھ جب کتابیں لکھی جاتی تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آج تو کمپیوٹر ہے، آج تو کتاب بتانے لکھنے والا وہ ایک سادے پیپر کے اوپر پین سے لکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کمپوز بھی کر دیتا ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں یا گھنٹوں میں تیار ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس وقت کا عالم دیکھیں، جب قلم سے لکھتے تھے، دوات، قلم دوات کے ساتھ، قلم کے ساتھ تحریر کیا جاتا تھا۔ آج تو لائٹ بھی ہے بھئی، لائٹ کے نیچے بیٹھ کے لکھتے ہیں، تب تو لائٹ بھی نہیں تھی۔ وہ کہاں لکھتے تھے؟ وہ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی میں راتوں کو بیٹھ کر، یا دیوں کی روشنی میں راتوں کو بیٹھ کر، اور صبح سورج کے اجالے میں بیٹھ کر پڑھنے والے اور کتابیں لکھنے والے اس دور میں اس مرد کلندر یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ کی بہت ساری علمی خدمات کے اندر ایک بہت بڑی خدمت جس کا قرض آج تک اور جس کی مثال آج تک کوئی لا نہیں سکا، اہل سنت اس کا قرض ادا نہیں کر سکے اور صاحبان علم اس کی مثال لا نہیں سکے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب فتاوی رضویہ شریف، اس کی مثال نہیں لا سکے کوئی، اور ان کا حق ادا بھی نہیں ہو سکا۔ یہ ایک جلد آپ دیکھیں نا، یہ کتنی بھاری بھرکم جلد ہے، تقریباً کو 900,000 صفحے کی ایک جلد ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا پورا فتاویٰ 33 جلدوں کا فتاویٰ ہے۔ یہ 33 جلدیں پتہ کہاں بیٹھ کر اس مرد کلندر نے لکھی؟ یہ راتوں کو چاند کے اجالے میں بیٹھ کر یا پھر دیے کی روشنی میں بیٹھ کر اور صبح سورج کے اجالے میں بیٹھ کر لکھنے والے امام نے قلم چلتی چلی گئی، چلتی چلی گئی، چلتی چلی گئی، اور اتنے سوالات اور اتنے جوابات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ 33 جلدیں فتاوی جات کی تیار ہو گئی۔ ایسی مصروف ترین، جہاں 1000 کتب ہیں وہاں علم کا شاہکار فتاوی رضویہ شریف ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور کروں، میں نے علماء کو بھی بعض دیکھا ہے یا بعض کچھ علمی اگ سگ رکھنے والے، جانکاری رکھنے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ فتاوی رضویہ شریف کو، اس کتاب کو کہتے ہیں یہ فقہ کی کتاب ہے، یعنی وہ اس کتاب کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر احکام کے مسائل آتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں یہ صرف فقہ کی کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی غلطی درست کر لینی چاہیے۔ یہ فقہ کی کتاب ہے، فتاوی رضویہ کسی ایک عنوان کا نام نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کسی ایک کتاب کا یا ایک علمی عنوان کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں اپنی قلم سے جن علوم کو لکھ کر قرینہ واضح کر دیا جس کا، وہ کم و بیش 50 کے قریب علوم ہیں۔ کتنے علوم ہیں؟ 50 کے قریب علوم ہیں، اور 50 سے زائد علوم جس کو اعلیٰ حضرت نے قلم سے لکھ دیا ہے، اس کے مجموعے کا نام فتاوی رضویہ ہے۔ یہ فتاوی رضویہ، اس کے اندر علم فقہ بھی ہے، یہ اس میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، اسی کے اندر حدیث بھی ہے، شرح بھی ہے، اس میں ریاضی بھی ہے،
علم تکسیر بھی ہے، تصوف بھی ہے، یعنی 50 علوم 50 جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھ کر جس کی حیثیت کو قرینے کے طور پہ واضح کر دیا۔ آپ ایسی ذات تھے جن کو 50 سے زیادہ علوم پر دسترس تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 50 وہ علوم ہیں جس کو آپ نے لکھ کر، یعنی اس پر کچھ لکھ دیا تو پتہ چلا کہ آپ یہ علم رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ جب کسی چیز پر لکھتا ہے تو علم ہوتا ہے تو لکھتا ہے نا، بولیے۔ تو آپ نے کچھ لکھ دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم آپ کے پاس تھا۔ علماء فرماتے ہیں جس پر کچھ لکھ دیا وہ تو 50 کے قریب علوم ہیں، اور وہ علوم جو آپ کے سینے میں بند رہ کر آپ کے ساتھ ہی مرکز میں چلے گئے وہ علوم اس کے علاوہ ہیں، وہ علوم اس کے علاوہ۔ آپ ایسی ذات تھے۔ اور فتاوی رضویہ شریف کی ایک اور بات بتاؤں، 33 جلدوں میں اتنا ضخیم اردو زبان میں جو فتاوی ہے، میرے پاس کم و بیش کوئی 30 کے قریب فتاوی جات موجود ہے میری لائبریری میں، اور اس کے علاوہ کئی فتاوی جات اہل سنت میں، اور اہل سنت کے علاوہ کئی فتاوی جات لکھے گئے، پر اردو زبان میں اتنا بڑا فتاوی کہ جس کی 33 جلدیں ہیں، سوائے فتاوی رضویہ کے کوئی اور فتاوی اتنا ضخیم نہیں ہے۔ اور آپ جب ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، پچھلے دنوں شبیر صاحب بھی فتویٰ لینے کے لیے گئے تھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہمارے ہاں تو مفتی صاحب ہم اردو میں سوال پوچھتے ہیں تو مفتی صاحب اردو میں جواب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اردو میں پوچھتے ہیں اور اردو میں ہی جواب دے دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ پڑھیں تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ سے کسی نے اردو میں فتویٰ پوچھا تو اردو میں جواب لکھ دیے، اور کوئی پوچھنے والا ہندی تھا، اس نے ہندی زبان میں پوچھا تو ہندی زبان میں لکھ دیا، اور اگر آپ حج کرنے گئے تو کسی نے عربی زبان میں پوچھا تو عربی زبان میں جواب دے دیا، کسی نے فارسی میں پوچھا تو فارسی زبان میں جواب دے دیا۔ ایسے مفتی کہ آپ جس زبان میں سوال کریں گے اس زبان میں جواب دے دیں گے۔ تو جو امام علم ہر زبان جس زبان میں سوال کرے اس زبان میں جواب دے دیں تو بتائیں ان کو اس زبانوں پہ دسترست کتنی ہوگی، وہ جانتے کتنا ہو گئے اس زبان کو۔ اور پھر دیکھیں ایک سوال ہے ادھر فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہی وہ موجود ہے، تو وہ سوال ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ریاضی کا سوال ہوا، ریاضی کا، تو کسی نے ریاضی کا سوال فتویٰ لکھ کر، یعنی کسی پیپر پہ لکھ کر ریاضی کے ایک سوال کے بارے میں جواب پوچھا ریاضی کا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو ریاضی کا سوال آیا تھا امام اہل سنت نے اس کا ریاضی میں جواب دے کر جواب ارسال فرما دیا۔ تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کو، تو اس کے اندر کم و بیش جن رسائل کو تصنیف کیا، فتاوی رضویہ میں 2 طرح باتیں آتی ہیں، ایک مسئلہ پوچھا اس کا چند لائنوں میں جواب بھی آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے کہ کسی بندے نے 2 لائنوں کا سوال ہے، کیا ہے 2 لائنوں کا سوال، اس کے اوپر 300 صفحات کی پوری کتاب ہی لکھ دی ہے۔ اچھا وہ کتاب کو لکھی، جواب تو مختصر بھی دیا جا سکتا تھا، وہ کتاب اس لیے لکھ دی ہے کہ جہاں پر سوال پوچھنے والے کے سوال کا جواب ہو گیا ہے وہاں یہ علم سلامت رہے گا، پھر قیامت تک لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ نے جو کتابیں لکھی وہ اس انداز میں لکھی گئیں کہ کسی نے سوال پوچھا اس کے جواب میں ساری کتاب لکھ دی۔ تو
تو فتاوی رضویہ شریف کو جب اس کی ساری جلدیں 33 جلدیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ پورا فتاوی رضویہ کم و بیش 22,000 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے علاوہ بھی آپ کی کوئی 800 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ فتاوی رضویہ کے علاوہ بھی 800 کم و بیش آپ کی الگ کتابیں ہیں۔ یہ جو 33 جلدیں ہیں وہ 800 کتابوں کے علاوہ ہیں۔ تو یہ جو فتاوی رضویہ، صرف فتاوی رضویہ شریف، یہ 22,000 صفحات سے زیادہ کا ہے۔ اب ذرا غور کریں، وہ 22,000 صفحات امام نے پین سے لکھے تھے؟ بولے، وہ پین سے لکھتے تو بھی بہت بڑا کام تھا۔ کیا تھا؟ اگر پین سے لکھتے تو بھی بہت بڑا کام تھا۔ یہ قلم کے ساتھ، دوات کے ساتھ، قلم کے ساتھ تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ اے سی میں بیٹھ کر نہیں، یا پنکھے کے نیچے بیٹھ کر نہیں، یہ صبح میں، یعنی کہ یوں سمجھے کہ درخت کی چھاؤں میں یا اس کے علاوہ کسی سائے میں بیٹھ کر لکھے گئے، اور رات کی تنہائیوں میں دیے جلا جلا کر یہ فتوے لکھے گئے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک فتاوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی لکھا گیا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ایک فتاوی لکھوایا تھا، اور 40 علماء کو کہا تھا کہ بیٹھ کر نا ایک فتاوی لکھو، پھر اس کے مطابق ہندوستان میں یہ قانون نافذ کر دیں گے۔ اب علماء جانتے ہیں اس فتاوی کو فتاوی عالمگیریہ کہتے ہیں۔ جس فتاوی کو، یہ اگلی بات ہے بڑی توجہ طلب، جس فتاوی کو 40 علماء نے مل کے لکھا، وہ 10 جلدوں کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 10 جلدوں کا فتاوی ہے۔ اگر اس کی چھوٹی جلدیں مانیں اور اگر اس کی بڑی ضخامت والی 1000 صفحے والی جلد مانیں تو پھر 5 جلدوں کا ہے۔ وہ 5 جلدوں کا جو فتاوی، اس کو کتنے علماء نے لکھا؟ 40 علماء۔ اور یہ تھا مرد کلندر، وہ 40 تھے، یہ اکیلا تھا۔ وہ 40 مل کر فتاوی عالمگیری کی 5 سے 6 جلدیں لکھ پائے، اور اس امام نے جب سمندر بہایا علم کا تو لکھتے چلے گئے، 33 جلدیں ختم ہو گئی، پر سمندر امام احمد رضا خان کے علم کا ختم نہ ہو۔ یہ وہ خدمات ہیں وہ کر گئے ہمارے لیے۔ آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، کسی کو مسئلہ بتانا ہو نا تو فتاوی رضویہ شریف سے پڑھ، کسی نے کہا نا کہ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، کسی مفتی صاحب سے کہہ دیں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے فتاوی رضویہ میں، اس کا یہ جواب لکھا ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں وہی فتویٰ ہے، اب فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھا ہوا فتاوی رضویہ میں وہی فتویٰ ہے۔ تو ادھر 40 علماء اور 6 جلدیں، ادھر ایک مرد کلندر اور 33 جلدیں علم کا دریا بہا کے رکھتی ہے۔ 5 جلدوں میں یار 5000 صفحات مان لے، چلو 5 جلدوں میں 5000 صفحات مان لے، چلو 6000 مان لے، 6000 صفحے 40 علماء جو عظیم اس وقت کے علماء تھے انہوں نے مل کے لکھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کو 22,000 صفحات پہ لکھا۔ اور صرف ایسا نہیں، فتاوی عالمگیری اٹھا لیں اور فتاوی رضویہ شریف اٹھا لیں، چونکہ یہ دونوں احناف کے مذہب پہ لکھے گئے فتاوے، مذہب حنفیہ میں لکھے گئے فتاوے، اٹھا کے پڑھ لیں۔ جو کام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی کے دفاع میں جو کام فتاوی رضویہ میں کیا ہے وہ فتاوی عالمگیری سے کئی اونچا ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ 22,000 کے قریب، یعنی کہ بعض علماء نے لکھا ہے 21,656 صفحے ہیں،
بعضوں نے کہا کہ 22,000 کم و بیش صفوں کے اوپر اعلیٰ حضرت نے صرف اپنا فتاویٰ لکھا ہے۔ اور اگر اس پورے فتاویٰ کو دیکھا جائے تو آپ کوئی بھی کسی بھی مفتی صاحب کوئی اکابرین میں گزرے ہوں گے تو آپ ان کا فتاویٰ اٹھائیں گے نا، تو اس کے اندر جو سوالات ان سے ہوئے، کسی سے 500 سوال ہوئے اور انہوں نے 500 سوالوں کے جواب دیے تو ان کی کتاب چھپ گئی ہے۔ کسی سے 1000 سوال ہوئے تو وہ 1000 سوالوں کی 2 جلدیں بن گئی، 3 بن گئی ہیں تو وہ چھپ گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا کہ جب آپ واٹس اپ کر کے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، آج کے جدید دور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جب آپ میل کرتے اور فتویٰ آ جاتا ہے، نہیں، میں تب کی بات کر رہا ہوں جب مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ رجسٹری کروانی پڑتی تھی، وہ ڈاکیے کو دیا جاتا تھا، وہ لے کے جاتا تھا اور وہ مسئلہ پہنچتا تھا، اس کا جواب لکھا جاتا تھا، پھر ڈاک کے ذریعے واپس بھیجا جاتا تھا۔ اس کو جاتے بھی مہینے لگ جاتے تھے یا ہفتے لگتے تھے، قریب تھا تو دن لگ جاتے تھے، اور اس کا جواب لکھ کے واپس بھیجتے، تب بھی اسی طرح سفر کرتے ہوئے لوگ ان مشقتوں سے گزرتے تھے، تب کی بات کر رہا ہوں۔ آج جب سہولتیں زیادہ ہیں تو میرے کئی علماء دوست مفتیان کرام فتویٰ لکھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ نے زندگی میں کتنے فتوے لکھے ہیں؟ کسی نے کہا میں نے 400 لکھے ہیں، کوئی کہنے لگے میں نے 500 لکھے، کوئی کہتے میں نے 1000 لکھے ہیں، اور کسی کی زندگی اگر گزر گئی تو اس نے کہا میں نے 1500 لکھے، 2000 لکھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت سے پوچھے گئے فتوے ہیں، یہ سارے اکٹھے نہیں ہو سکے، یہ وہ ہیں جو دستیاب ہو گئے اور چھپ گئے، اور جو ریکارڈ میں نہیں آئے وہ علیحدہ ہیں۔ پورے فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے 6847 سوال پوچھے گئے، اور آپ نے ہر سوال کے جواب میں دریا بہایا، ہر سوال کے جواب میں دریا بہائے۔ وہ میں آگے تفصیل بتاتا ہوں کہ سوال پوچھا تو کتاب لکھی تو کتنی آیتیں کتنی حدیثیں لکھ دی، لیکن 6847 فتاویٰ جات جس نے لکھے ہوں گے، اپنی ان کی زندگی کی مصروفیت پہ تو غور کریں آپ۔ پھر کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے اندر اعلیٰ حضرت کے 206 رسائل بھی ہیں جو فتاویٰ رضویہ کا حصہ ہے۔ کسی نے جب فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فتویٰ پوچھنے والے کی حیثیت کو بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ مطلب ایک فتویٰ پوچھنے گیا عام آدمی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا چلو اس پر دینی رہنمائی لیتے ہیں، جو دینی رہنمائی ملے گی اس کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک مسئلہ، عام بندے نے ایک مسئلہ کسی عالم سے لکھوا لیا اور عام بندہ وہ مسئلہ لے کر مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلا گیا۔ تو جو مفتی صاحب کے پاس پیش ہوا ہے وہ کیا ہے، ایک عام آدمی، وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کے پاس اسکول ٹیچر بھی جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس کاروباری لوگ بھی جاتے ہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے، مفتی کی عظمت کا پتہ یہ چلے گا، عامت الناس مسئلہ پوچھے تو یہ مفتی کی عظمت تو ہے پر بہت بڑی عظمت نہیں، بڑی عظمت یہ ہوگی کہ اس مفتی صاحب سے علماء نے کتنے مسائل پوچھے ہیں، کیونکہ عامت الناس لے کے آئیں گے چھوٹے چھوٹے مسائل، اور جب ایک عالم مسئلہ پوچھے گا تو وہ تمام چیزوں سے گزر کر جو مشکل مسئلہ اس کو لگا ہوگا وہ مفتی صاحب سے پوچھے گا۔ تو غور یہ کرنا ہے کہ مفتی صاحب سے علماء نے کتنے مسائل پوچھے، تو وہ بتائیں گے جی میں نے اگر 1400 فتوے لکھے، عام مفتی صاحب جائیں گے تو کہیں گے کہ 1400 میں نے اگر فتوے لکھے ہیں ان میں سے کوئی 12-15 علماء نے بھیجے ہوں گے، یعنی علماء نے لکھ کے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا۔ لیکن اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیں آپ، فتاویٰ رضویہ کی جو پرانی 9 جلدیں تھیں، یہ اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، 9 جلدوں کا حساب لگایا، 9 جلدوں کا پرانے ایڈیشن میں
تو 9 جلدوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ٹوٹل فتوے دیے ٹوٹل وہ 4095 ہیں، اور 4095 فتووں میں 1061 مسائل ان لوگوں نے پوچھے جو وقت کے بہت بڑے ائمہ اور علماء ہیں، وقت کے بڑے بڑے علماء، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف مراجعات اختیار کی۔ اب بتائیں وہ علم کا کتنا بڑا قبلہ تھا جس سے علماء بھی مسئلے پوچھتے تھے۔ تو اس لیے علماء کیونکہ کثرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف علماء مراجعات اختیار کرتے تھے، علماء راغب ہوتے تھے، مسائل پوچھتے تھے شرعی، یعنی کسی عالم کی بساط علم کے اوپر ہے کوئی مسئلہ، ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اب آپ اندازہ کریں عالم کتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جو عالم کی ذہنی سطح سے بھی اوپر ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے سے بڑے عالم سے رجوع کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر سینئر ہوتا ہے پر کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ اپنے سینئر ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، تو وہ جس سے پوچھا جاتا ہے وہ عام ڈاکٹر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے ڈاکٹر رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو علماء ان کی علمی سطح سے بھی اوپر ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت کون بتا سکتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ مسئلہ پوچھنے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایسی ذات تھی کہ تمام علماء کو جب کوئی مسئلہ اڑ جاتا تھا نا تو ایک ہی دربار نظر آتا تھا جو بریلی شریف میں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا در نظر آتا تھا، اور وہاں پوچھ کے بھیج کے مسائل پوچھے جاتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب ارشاد فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عشق مصطفیٰ کا جو پرچار کیا ہے نا، آج آپ دیکھتے ہیں اہل سنت میں ہماری طبیعتوں میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ جب حضور کی عظمت کی بات آتی ہے تو ہمارے چہرے بھی خوشی سے امٹ پڑتے ہیں، دل مائل ہوتے ہیں، پھر دل کرتا کوئی بیان کری جائے کری جائے کری جائے۔ ایک ہی چیز ہے جس کو سن کر کبھی سنی جو ہے نا وہ یعنی کہ کبھی تھکتا نہیں، وہ کیا ہے، وہ عظمت شان مصطفیٰ ہے۔ یہ جو عادت ہے کہ عظمت شان مصطفیٰ کی کہ جتنا بھی بیان کیا جائے تو سنی تھکتا نہیں ہے، اس کی طبیعت کے اندر شان مصطفیٰ کا جو ولولہ ہے یہ تعلیمات امام احمد رضا خان کا نتیجہ ہے کہ آج سنی لوگوں کے اندر یہ طبعی طور پر عقیدت ہے کہ حضور کا ذکر چھڑے تو مختلف عنوان سے چھڑے تو چھڑا رہے، کبھی نثر میں کرو کبھی نظم میں کرو، ذکر کبھی درود کی صورت میں کرو، اتنا کرو جتنا بھی کرو کم ہے۔ یہ ہے اہل سنت کی عقیدت۔ اعلیٰ حضرت وہ امام ہے جنہوں نے شان مصطفیٰ میں ایک نہیں درجنوں کتابیں لکھی۔ مطلب ایک مثال ہے، کسی بندے نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حضور کی شان اقدس ہے، آقا کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، یہ حضور کی شان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماننے والے ہم ہیں، نہ ماننے والے بھی لوگ ہیں، بس نہ ماننے والوں میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علم غیب پر اعتراض کیا، وہ اعتراض بصورت استفتاء اعلیٰ حضرت کے پاس پیش ہو گیا کہ جو بندہ آقا کے علم غیب کا انکار کرے تو کیا کیا جائے، کیا حکم ہے اس کا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر 4-5 کتابیں لکھ دی۔ آپ نے کتاب لکھی، یہ علم غیب نہ ماننے والوں کے رد میں ہے، کتاب لکھی ازالت الغیب بسیف الغیب، یہ آپ نے 1330 ہجری کے اندر 1330 ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب لکھی۔ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے تھے ان کے رد میں شان مصطفیٰ کا دفاع، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ پھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر کسی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ حضور کی شفاعت کے بارے میں شش و پند کا شکار کیا کہ نہیں ہونی، یہ تو باتیں بنی ہوئی ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی۔ علماء میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی مسئلے کا جواب دیتے ہوئے 40 حدیثیں لکھنا تو اعلیٰ حضرت کی اہم عادت ہے،
40 حدیثیں کسی مسئلے کا جواب دیتے ہوئے 40 حدیثیں لکھ دینا، یہ تو اعلیٰ حضرت کی ہمیں عادت ہے، وہ تو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، وگرنہ ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے 400 حدیثیں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، وہ بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے۔ ہم جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، سوال کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کی ایک آیت لکھ دیتے ہیں، ایک حدیث لکھ دیتے ہیں، مسئلہ واضح، یہ اس پہ عمل کریں آپ۔ وہ کیسا بندہ ہوگا، وہ کیسا علم کا شاہکار ہوگا، وہ کیسا مرجع علم ہوگا کہ جسے سوال 2 سطروں کا پوچھا جاتا ہے اور وہ جواب میں 300 حدیثیں لکھ دیتے ہیں۔ تو کسی نے آقا کی شفاعت کے اوپر سوال کیا کہ حضور کی شفاعت ہونی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر آپ نے پوری کتاب لکھ دی اور فرمایا اسماع الاربعین فی شفاعتی سید المحبوبین۔ یہ آپ نے 1305 ہجری میں یہ کتاب لکھی اور قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ 40 حدیثیں لکھ دی۔ یہ جواب ہو گیا۔ اچھا، یہ صرف جواب نہیں ہوا بلکہ سوال پوچھنے والے کا جواب ہوا اور علم کی دنیا میں ایک نئی کتاب کا اضافہ ہو گیا، اور پیور شان مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی۔ اچھا، پھر کسی نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، حضور کی شان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اہل بیت کی عظمت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کے اصحاب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو آج تو کچھ ہے نا کہ آل مانتے ہیں تو اصحاب ترک کر دیتے، کچھ ہے وہ اصحاب مانتے تو آل ترک کر دیتے۔ یہ جو ترک کرنے والے ہیں یہ اپنا پھڈا قیامت والے دن پیش کریں، ہم وہ لوگ نہیں، ہم تو بھئی آل بھی مانتے ہیں اور مصطفیٰ کے اصحاب بھی مانتے ہیں۔ تو جب ان بزرگ ہستیوں کی عظمت و شان کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، فرمایا اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ یہ آپ نے 1298 ہجری میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اندر۔ سجدہ تعظیمی جائز نہیں، ہم نہیں مانتے، یعنی کہ کسی کو پیر ہو، کوئی استاد ہو، ماں باپ ہو، آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو سجدہ نہیں کر، حالانکہ ہمارے اوپر الزام ہے، ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے نا کہ قبوری ہے، سجدے کرتے ہیں۔ کبھی میرے امام کو ان کم ظرف لوگوں نے میرے امام کو پڑھا نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ ہم سجدے کو جائز سمجھتے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، یہ مرتے دم تک کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اعلیٰ حضرت نے اس پہ 4 رسالے لکھے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ رسالہ آپ نے لکھا اقامت القیامہ علی تعین القیام لنبی تہامہ، یہ آپ نے 1299 ہجری کے اندر یہ رسالہ لکھا، اور اس کے اندر آپ نے یہ ثابت کیا کہ سجدہ کرنا تو اللہ کے علاوہ جائز نہیں، پر کھڑے ہو کے میلاد کے دن قیام کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ادب میں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو اس پورے رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے میلاد میں کھڑے ہو کر کہ آقا کا ذکر ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر اس گھڑی کا یا مصطفیٰ کے ذکر کے ادب میں کھڑے ہو کر قیام کرنا، آپ نے فرمایا یہ جائز عمل ہے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھا۔ اچھا، کسی نے کہا کہ دافع البلا صرف اللہ ہے، جیسے آج بھی غیر مقلد وہابی لوگ کہتے ہیں دافع البلا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ دافع البلا ہے، اس کا کسی سنی نے انکار کیا ہے جو غیر مقلدین کو واضح کر کے بتانا پڑا ہے؟ اور بھائی دافع البلا اللہ ہی ہے، جتنی بلائیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو دور ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کیسے نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دافع البلا یعنی کہ یہ شان دے کر نہیں بھیجتا؟ اب دیکھیں نا بھائی، قحط پڑ گیا، میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، صحابہ کن کے پاس آئے تھے؟ تو حضور تو کوئی بلا دفع ہی نہیں کر سکتے، یہ قحط جو ہے تو حضور تو نہیں دفع کر سکتے،
وابی نے تو زور لگا دیا اس پر، تو صحابہ سارے ٹوٹ کر منبر رسول کی طرف کیوں آتے ہیں؟ کیوں آ کے کہتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ یہ قید کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، جانور جو ہے نا وہ بھی مر رہے ہیں، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ دعا کریں اللہ بارش عطا فرمائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات دافع البلا ہے، اس نے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دافع البلا بنایا ہے۔ حبیب نے اٹھا دیے ہاتھ اور دعا کی، اے مولا مدینہ پہ بارش عطا فرما۔ بخاری مسلم اٹھا کے پڑھ لیں، صحابہ کرام کہتے ہیں آسمان پر ایک ٹکڑا بھی بادل نہیں تھا، ایک ٹکڑا بھی بادل نہیں تھا۔ آقا نے دعا کی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آئے، اور سارے مدینہ پہ بادل چھا گئے۔ حضور دعا کر کے ابھی ممبر سے نیچے نہیں آئے تھے، اتنی بارش ہوئی کہ حضور کی داڑھی سے بارش کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ ہاں دافع البلا ہے کہ نہیں بولیے، ہے نا؟ دیکھیں نا، کسی کا بازو کٹ گیا تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ طبیب کے پاس، بھائی حکیم کے پاس۔ بازو اب کٹ جائے تو کہاں ہے ہاسپٹل جائیں، کسی کو کٹ لگ گیا تو کہاں ہے ہاسپٹل جائیں۔ جنگ ہو رہی ہے، تلوار لگی، بازو کٹ گیا، صحابی رسول بھاگ کے حضور کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں اور آقا کے سامنے پیش ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بازو کٹ گیا ہے۔ اگر حضور کر کچھ نہ سکتے، حضور کوئی بلا دفع نہیں کر سکتے، تو صحابہ کرام کے آنے کا معنی کیا ہے بھائی؟ وہ آئے کٹا ہوا بازو دیکھ کر، حضور نے لعاب دہن شفا والا جو بلائیں دور کر دیتا ہے نا، وہ لعاب دہن لگا کر جوڑ دیا، فرمایا جاؤ۔ اس پر اور بھی بہت سبھی، آنکھ نکل گئی ہے، بہ گئی ہے، یا رخسار پہ آ گئی ہے، آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگا آنکھ نکل گئی ہے، اور آنکھ نکلنے کا معنی یہ اس کا نور ختم ہو گیا۔ وہ آنکھ لے کر حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور میں لعاب دہن جو شفا والا لعاب دہن ہے، جو بلائیں دور کر دیتا ہے نا، وہ لعاب دہن حضور نے لگا کر آنکھ میں، تو وہ آنکھ اندر رکھ دی، وہ نور والے مصطفیٰ نے آنکھ کو پھر نور کر دی۔ تو کسی نے کہا، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضور دافع البلا نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی، اور کم و بیش 100 کے قریب اعلیٰ حضرت نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کے اندر احادیث لکھی، اور وہ کیا ہے، آپ نے نام رکھا رسالے کا، کہتے ہیں الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ کہتے ہیں کہ کلمہ دافع البلا کے ذریعے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے والوں کے لیے امن اور بلندی کی بات کیا ہے؟ اس پہ آیتیں لکھ دیں، حدیثیں لکھ دیں، ائمہ مذہب کوٹ کر دیے، 2 سطر کا سوال ہے، اعلیٰ نے پوری کتاب لکھ دی اس کے اوپر۔ اس لیے میں نے کہا یہ جو کہتے ہیں نا عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ جملہ اس لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت کے اندر شان مصطفیٰ کا جو دفاع اس دور کے اندر امام احمد رضا خان بریلی نے کیا، ان کی مثال نہیں ملتی۔ 2 سطر کے سوال کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے مفتی صاحب ہو تو مجھے بتائیے گا، میں زیارت کر کے ان کے ہاتھ چوموں گا، پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرد کلندر بہت کم پیدا فرماتا ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے اندر حضور کی ختم نبوت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اپنے دور کے اندر آقا کی شان ختم نبوت پر، اور جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، یعنی استمداد اور مدد طلبی نہیں کر سکتے، حالانکہ مدد طلبی میں ان کی ذات کو اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ ہی سمجھتے ہیں۔ جو اولیاء سے مدد مانگتے ہیں وہ ولی کو خدا نہیں مانتے، یہ الزام ہے ہمارے اوپر۔ جو ولی سے مدد مانگتے ہیں وہ ولی کی ذات کو
اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ولی کی ذات کو مظہر سمجھتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ اگر ان کو خدا مانتے تو ولیوں کے دربار کے اوپر مسجدیں بھی ہوتی۔ بولیے، ولیوں کے دربار پہ مسجدیں ہیں، 5 وقت اذان ہوتی، وہاں لوگ اکٹھے ہوتے، جماعت ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جاتے درباروں پہ جا کے شرک کرتے ہیں، درباروں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، پھر ولی کامل کی قبر پہ اوپر آ کر اصحال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ہے دربار کا مطلب۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ کرتا ہے، کوئی جا کے قبر کو سجدہ کرتا ہے، وہ سنیوں کے علاوہ کوئی ٹولہ ہے، سنی نہیں ہے، اہل سنت نہیں۔ اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ اہل سنت کا مذہب یہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ کسی جاہل بدترین آدمی کے عمل کو اہل سنت نہیں کہہ سکتے آپ۔ اہل سنت وہی ہے جو ہمارے علماء نے کتاب کے اندر لکھ دیا۔ ہمارے اوپر یہ الزام دینا کہ یہ کہتے قبروں کو سجدہ کرو، اگر ہے کسی میں ہمت تو یہ ہماری کتابیں اٹھائیں، ایک لفظ ایسا نکال دے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہم نے قبروں کو سجدہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور اگر نہیں نکال سکے تو پھر، اور نہیں نکال سکو گے تم۔ اہل سنت اتنا صاف اور شفاف مذہب۔ ہم اولیاء سے پیار کرتے ہیں، ہم اولیاء کی نسبت کے قائل ہیں، اولیاء کے روحانی فیض و برکات کے قائل ہیں، ہم اولیاء کو اصحال ثواب کے قائل ہیں، پر کبھی بھی ولیوں کی قبروں کو سجدہ نہیں مانتے ہم۔ سجدہ صرف خدا کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کسی نے پوچھا کہ کیا ہم مدد طلبی کر سکتے ہیں؟ یہ تو نا بارش کے لیے صحابہ آئے، یہ کس سے مدد تھی؟ بولے نا، کیا صحابہ آقا کو خدا مانتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، اللہ کا حبیب ہی مانتے تھے، لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ جو ذات باری تعالیٰ ہے اس نے اپنے حبیب کو یہ عطا کیا ہے کہ مخلوق کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہم مدد طلبی کر دیتے ہیں؟ تو 2 لائنوں کے سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، برکات الامداد لأہل الاستمداد۔ اور پھر اس کے اوپر کئی ایسی باتیں کہ جو وقت کی قلت کے پیش نظر میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ ڈاکٹر اقبال کے پاس پہنچا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ نے یہ فتاویٰ رضویہ شریف، اس کی کوئی جلد آپ تک یہ تحریر پہنچی ہوگی، کیونکہ ان 2 بزرگوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہے، ملاقات ہو نہیں سکی، اگرچہ دور ایک ہے پر ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو کتاب پہنچی، اب اس کے اوپر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کو پڑھ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے جب فتاویٰ رضویہ، یعنی کہ شاعر مشرق نے فتاویٰ رضویہ کا مطالعہ کیا تو کہنے لگے ان جیسا جن کی یہ کتاب ہے کا ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا تباہ اور ذہین فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے یہ رائے قائم کی ہے کہ مولانا جب ایک بار کسی موضوع پہ رائے دے دیتے ہیں تو پھر اپنی رائے سے ہلتے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جس موضوع پہ رائے دے دی اس پہ اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ زندگی میں کسی بات سے رجوع نہیں کیا۔ چھوٹے علماء کبھی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو بڑے علماء جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو چھوٹا عالم کہتا ہے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، کہ بڑے عالم نے اس مسئلے کو دوسری جہت پہ کھولا ہے، تو یہ عالم کہتا ہے کہ میں اس بات کو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ زندگی میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا جس سے کبھی رجوع بھی کیا۔ اور اعلیٰ حضرت کی تحریروں نے جو لوگوں سے رجوع کروائے ہیں نا، وہ آپ کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں۔ حرم کے اندر ایک مفتی اعظم تھے اس وقت جن کو مفتی مکہ کہتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہمارے امام ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب اعلیٰ حضرت،
جب ان کی کتاب ان تک پہنچی تو مفتی مکہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مفتی مکہ کہتے ہیں فتاوی رضویہ کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان فتووں کو، یہ جو کتاب میرے سامنے جس عالم کی آئی ہے، یعنی یہ جو کتاب امام احمد رضا خان بریلی کی ہے اور اس میں جو فتوے ہیں، وہ کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان فتووں کو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تو یقیناً ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، وہ امام احمد رضا خان بریلی کو خود اپنے شاگردوں میں داخل کر لیتے۔ اور ایک حوالہ اور پڑھ دیتا ہوں، علماء دیوبند کے بہت عظیم عالم دین، فتاوی رضویہ کی کہانی ان کے گھر سے بھی تھوڑی ہو جائے نا، علماء دیوبند کے عظیم عالم دین جنہوں نے سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہے، علامہ ابو الحسن ندوی جنہوں نے سیرت الرسول پہ کام کیا، اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ پڑھ کے ان کے تخیلات کیا ہیں سنیں۔ وہ کہتے ہیں یعنی امام احمد رضا خان کہتے ہیں ایک متباہر عالم تھے، یعنی ایسے عالم تھے جیسے سمندر نہیں ہوتا علم کا، ایسے عالم تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبندی علماء کے بڑے امام۔ وہ کہتے ہیں امام احمد رضا خان ایک علم کا سمندر تھے، جن کی معلومات وسیع، مطالعہ بہت زیادہ تھا، وہ ایک رواں دواں قلم اور تصریف و تعلیم میں جامع فکر رکھتے تھے۔ کہتے ہیں ان کے لیے کتاب لکھنا مشکل نہیں تھا، ان کو کوئی بھی ٹاپک دے تو وہ پوری کتاب ہی لکھ دیتے اس کے اوپر۔ اب کتابیں پتہ کیسے لکھی جاتی؟ جب کسی ٹاپک پہ کتاب لکھنی ہوتی، اس موضوع کے اوپر مطالعہ کرتے زندگی بسر ہو گئی ہوتی، اور پھر جب بندہ لکھ رہا ہوتا ہے تو کتابیں کھول کھول کر لکھ رہا ہوتا ہے، اس کتاب کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، یہ مسئلہ اڑ گیا، اس عالم سے مشورہ کر، اس عالم سے مشورہ کر، اس عالم سے مشورہ کر، یہ کتاب لکھی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تو کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا، جب کتاب لکھی تو کسی کتاب کو اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ کیا ہے، استحضار اتنا زیادہ ہے، ذہن میں مواد ہر وقت اتنا حاضر رہتا تھا کہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ لکھتے تو حوالوں کے دریا بہا دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک جامع فکر کے حامل تھے۔ ان کے اپنے تذکرہ نگاروں کے قول کے مطابق وہ 1000 تک پہنچنے والے رسائل اور تالیفات کے مؤلف تھے، یعنی وہ 1000 کتابیں انہوں نے لکھی تھی، جن میں سب سے بڑی اور بہت سی ضخیم جلدوں پر مشتمل یہ فتاوی رضویہ شریف ہے۔ وہ ساتھ آگے جا کے کہتے ہیں فتاوی رضویہ کی علمی حیثیت کو اگر غور میں لانا ہو تو اس طرح لایا جا سکتا ہے کہ اس کی تعریف اس وقت کے علماء مکہ اور مدینہ نے بھی کی۔ آخر میں ایک بات کہہ کر چھوٹی سی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس اتنا مواد ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اس کو بیان نہیں کر سکا۔ اعلیٰ حضرت بیماری کی حالت میں جب دوسرا حج کرنے گئے نا، بڑی مزے سے سننے والی بات، دوسرا حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں ایک مسئلہ حضور کے علم غیب پر ایک اعتراض اٹھ گیا تھا، تو آپ کو بھی پیغام آیا کہ یہ سوال ہے، اس پر آپ نے کچھ تحریر کیا۔ شدت کی طبیعت خراب تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے طبیعت شدت کی خراب ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک ہی دن میں بیٹھ کر پوری کتاب لکھ دی، اور اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ، کیونکہ مکہ میں بیٹھ کے لکھی تھی نا، بالمادۃ الغیبیہ، یعنی غیب پر اعتراض تھا نا، تو مکہ میں بیٹھ کر کتاب لکھی تو لفظ غیب بھی آ گیا، لفظ مکہ بھی آ گیا، یہ کتاب کا نام لکھا۔ اب ظاہر ہے جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے تو وہاں پر کتابیں تو نہیں تھیں، مطلب آپ دیکھتے ہیں کتاب لکھتے ہوئے کوئی حدیث بخاری سے لکھی ہے تو بخاری شریف سے حوالہ لکھتے ہیں نا کہ یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، اس کی جلد یہ ہے، صفحہ یہ ہے، اور اس کا پیج نمبر یہ، حدیث نمبر یہ ہے۔ تو جب بندہ لائبریری میں بیٹھا ہوتا تو پھر کتاب اٹھا کے لکھ دیتا ہے نیچے کہ یہ روایت میں نے فلاں کتاب سے لی ہے اور اس کی جلد فلاں ہے، حدیث فلاں ہے، صفحہ نمبر فلاں ہے، حدیث نمبر فلاں ہے۔ اب وہاں تو لائبریری نہیں تھی، آپ تو حج کرنے گئے تھے، اور جب یہ سوال اٹھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زور مطالعہ پر، کیا زور مطالعہ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری کتاب لکھی، اور وہ کتاب اگلے دن حاکم مکہ کے پاس اس محفل میں وہ پڑھی گئی کتاب، اس محفل میں پڑھی گئی۔ تو جب وہ کتاب پڑھی گئی
تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھی ہے یہ کتاب؟ تو بتایا گیا کہ ہند کے عالم دین ہیں احمد رضا ہندی، انہوں نے یہ لکھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے بہت اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت کو مانا، اور یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم علم کی کوئی بات کرتے ہیں تو ٹرمز یوز کرتے ہیں، ٹرمز اصطلاحات کلام کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسی ٹرمز یوز کی ہیں کہ جو علم کی دنیا میں پہلی بار بولی گئی تھی، وہ اس کے بعد لوگ کتابوں میں وہ ٹرمز استعمال ہونی لگی، لیکن اس سے پہلے نہیں تھی۔ وہ پہلی بار اس ٹرم کو جو اختیار کیا، جو تخلیق کیا جس ذات نے، اس کا نام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ۔ ایک بندہ آیا فتویٰ پوچھنے، 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا۔ پہلا فتویٰ رضاعت کے موضوع پہ لکھا، جواب بالکل درست تھا۔ آپ کے والد مکہ مدینہ عالم عرب و عجم کے مفتی تھے، بریلی میں بیٹھ کے فتویٰ لکھتے تھے، وہ پورے ہندوستان برے صغیر میں بھی جاتا تھا، اسی طرح عرب میں بھی جاتا تھا، لوگ وہاں سے بھی سوال پوچھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا بھی بہت بڑے محدث تھے۔ تو جب فتویٰ درست تھا، مور لگا کر کہا، بیٹے احمد رضا، آج کے بعد افتاء یعنی جہاں پر سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، یہ کام آپ کے سپرد کر دیے۔ ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے، اس نے کہا مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ تو جو باہر خادم بیٹھا تھا انہوں نے کہا مفتی صاحب اندر ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو کتابیں بکھری پڑی ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، 14-15 سال کی عمر ہے اس کی، اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور کتابوں میں گم ہے اور مطالعہ کر رہا ہے۔ تو وہ بندہ دیکھ کے باہر آ گیا، انہوں نے کہا جی اندر تو مفتی صاحب نہیں، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک 14-15 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، مفتی صاحب تو نہیں ہے۔ تو خادم کہنے لگے وہی مفتی صاحب ہے، وہی بتائیں گے مسئلہ کیا ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنا تھا، رمضان آیا، لوگ آپ کو حافظ صاحب کہتے تھے، آپ حافظ تو نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا جب لوگ حافظ صاحب کہتے ہیں تو پھر حافظ ہی بن جاتے ہیں۔ تو جب افطاری ہوتی، افطاری ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا کے، افطاری کر کے کھانا کھا کے نماز کے بعد آپ عشاء سے پہلے تک وہ سپارہ جو تراویح میں سننا یا پڑھنا ہوتا تھا وہ ایک بار دہرا لیتے، وہ آپ کو یاد ہو جاتا۔ علماء فرماتے ہیں ایک مہینے کے اندر یا 27 دن کے اندر امام اہل سنت نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ اچھا میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں، دیکھیں نا 27 دن میں پورے دن میں حفظ کیے، بولے کتنا پڑھتے تھے؟ 25 سے 35 منٹ، بولیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے گھنٹوں میں قرآن حفظ کیا ہے؟ کوئی مثال ایسی ہے؟ میں بھی حافظ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 12 ماہ میں حفظ کیا ہے، 12 مہینوں میں۔ تو میں ہمارے مدرسے کے اندر 11 ماہ میں حفظ کرنے والے 9 ماہ والے بھی تھے، پر اس میں مہینوں کا نام آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مہینوں کا نام آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے حفظ قرآن میں دن نہیں آتے، گھنٹے آتے۔ اگر 25 منٹ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کو افطاری کے بعد آپ بیٹھ کے قرآن پاک کو دہراتے ہوں گے، اگر 25 منٹ بھی روزانہ دہرائیں تو آپ کو پتہ 27 یا 30 دنوں میں 10 گھنٹے کچھ منٹ بنتے ہیں۔ تو 10 گھنٹے کچھ منٹ کے اندر حفظ قرآن کرنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اپنی مسجدوں کے اندر میں نے یہ ذکر کیا کیونکہ مجھے ان سے عقیدت ہے، میں بچپن سے ان کو پڑھتا آ رہا ہوں۔ تو ہمارے جس مسجد کے امام کو عقیدت نہیں ہوتی یا پڑھا نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی مسجد میں کبھی بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کرنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں آج کے دور کے اندر 2 چیزیں، ذکر امام احمد رضا اور فکر امام احمد رضا، 2 چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر چاہتے ہیں کہ اہل سنت تسبیح کی طرح دانوں میں، جس طرح تسبیح کے دانے یکجا ہوتے ہیں، نظم و ضبط کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اگر اہل سنت کو اسی طرح قائم و دائم رکھنا ہے تو پھر اپنی مسجدوں میں، اپنی ذات میں، اپنے ذکر میں جہاں بڑے پاک ذکر ہم رکھتے ہیں، وہاں ایک ذکر امام احمد رضا اور ساتھ فکر امام احمد رضا کو زندہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔